نہیں وہ آواز نہیں آتی مجھے سب کی آواز بہت کم ہے اس لیے. دیکھیں یہ ملک کے ایک سیاسی جماعت پہ حملہ نہیں ہے، یہ تمام سیاستدانوں پہ حملہ ہے، اور یہ سیاستدانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف ہمیں حالات لیے جا رہے ہیں. اور یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت اور نون لیگ اور یہ ہمارے ساتھ جو اس وقت وزراء بیٹھے ہیں ہاں جی وہ کیا سلوک کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو اس کے ذرا یہ سوچ لیں جس میں 10 سال کی قید کس کس کو، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو اعلان کرتی ہوئی وہاں پائی گئی ہے کہ اندر نہیں جانا، ہم نے ادھر نہیں جانا، آپ آؤ واپس آؤ واپس آؤ، وہ اس کی ویڈیو سے بہت ویڈیو ہے. اچھا دوسرا زرتاج گل، یہ خواتین پہ ظلم کر کے شہباز شریف کیا چاہتا ہے کیا کرے. اور یہ اس کی مذمت کرنی چاہیے ہر سیاسی کارکن اور سیاسی شخص کو. جہاں تک تعلق ہے ان کیسز کا، اور ایک تو میں بتا دوں ہماری جوڈیشری اب جج جتنے ہیں 26ویں آئین کے بعد وہ از خود رضاکارانہ طور پہ اپنی قبر کھود کے اس میں لیٹ گئے. جج اپنی قبر کھود کے اپنی قبر کھود کے اس میں لیٹ گئے، اور وہ دعوت دے رہے ہیں کسی تیسری طاقت کو کہ وہ آ کے ان کو بھی صفایا کر دے، باقی سب کا بھی صفایا کر دے. اور حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات پہ ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے کہ آپ ایک دن میں آپ 108 سیاستدانوں کو 10 سال سزا دلوا دیں. یہ ملک اس لیے بنا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 9 مئی والا بالکل مقدمہ بنتا ہی نہیں. مجھے آپ 9 مئی میں مجھے بطور کورٹ وٹنس میں بلاؤں ایک بندے کو، آئی جی پنجاب کو، 5 سوال کروں گا، 6واں سوال کرنے کی ضرورت نہیں، جرا ختم کر دوں. 5 سوال. پہلا سوال کہ آپ کے صوبے میں کتنے مقامات پہ یہ واردات ہوئی ہے. وہ کہے گا 12 کس طرح دیکھیں، کور کمانڈر کا گھر، پھر آئی ایس آئی کا ایک دفتر، جی ایچ کیو کے صدر، دروازے گیٹ پر آگ لگائی، میاں والی میں وہ جو ایم ایم عالم کا جو تھا جہاز اس کو جلایا. سیالکوٹ میں بھی ہوا یہ، فوجیوں کے مجسمے گرائے گئے. فوجیوں کے مجسمے گرائے گئے. اب یہ 12 جگہ اگر ہوا اور مختلف علاقوں اور اضلاع میں، تو 12 تھانے داروں میں سے متعلقہ تھانے دار کوئی ایسا آئی جی صاحب تھا جو وہاں دوڑ کے پہنچا نفری لے کے. کھیت کو آگ لگ جائے تو تھانے دار وہاں پہنچا ہوتا ہے. اب یہاں چل رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس، کوئی تھانے دار نہیں آیا. اچھا جو کراؤڈ اندر گیا اس کے پاس آپ نے کہیں نہیں کہا کسی ایف آئی آر میں، نہ ہم نے کسی ویڈیو میں دیکھا کہ ان کے پاس کنستر پیٹرول کے تھے جو انہوں نے لگائی آگ کور کمانڈر ہاؤس کو. بی بی سی بتاتی ہے کہ وہ پہلے ہی آگ لگ چکی تھی، انہوں نے ٹائم لائن دے کے دکھائے. اچھا اب یہ دوسرا سوال. پہلا سوال کہ کوئی گیا وہاں، کوئی تھانے دار پہنچا، سوال نفی، نہیں جی کوئی نہیں پہنچا. دوسرا سوال
آپ نے ان 12 تھانے داروں کے خلاف کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی؟ آپ نے ان کو شو کاز نوٹس دیا؟ آپ نے ان کا درجہ کم کیا؟ آپ نے ان کی پروموشن روکی؟ آپ نے ان کو اس کو کوئی تنخواہیں 6 مہینے کی ضبط کی؟ کچھ کیا آپ نے؟ نوٹس بھی بھیجا ان کو کہ بدبخت بتاؤ اتنا نقصان ہو گیا ہے، ایم عالم ہیرو کا جہاز جل گیا اور تم وہاں پہنچے ہی نہیں، کسی کو آپ نے نوٹس دیا نہیں دیا؟ اگر دیا تو ہمیں دکھاؤ، ابھی اس میں سے اور تضادات نکال لیتے ہیں، بہت سارے تضادات اس طرح نکلیں۔ چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ 9 مئی اور یار یہ ذرا کام، یہ 5 سوال تو پورے ہو جانے دو نا۔ اب دوسرا سوال یہ ہو گیا کہ آپ نے کسی کو، اگر یہ کوئی نہیں پہنچا، کسی کو نوٹس دیا، کوئی تعدیبی کارروائی کی؟ نہیں۔ تیسرا سوال، اگر آپ نے یہ کوئی تعدیبی کارروائی اس کے خلاف نہیں کی، کسی کے بھی خلاف، اور وہاں جل گیا سارا کچھ، تو یہ آپ نے ہدایت کی تھی کہ آپ کو کسی اوپر والے کا حکم تھا؟ اور 5واں سال کے اس کے علاوہ آپ کچھ اگر اپنی صفائی میں کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں۔ چھٹا سوال نہیں بنتا، یہ ٹریپ کیا انہوں نے لگایا، یہ آگے انہوں نے ان کے اپنے بندوں نے لگائی ہیں۔ اب ہم اور اوپر سے دیکھیں اس نظام کی دیدہ دلیری کہ 108 سیاست دانوں کو یک جنبش قلم وہ کر دیا ہے 10 سال کے لیے قید، اور ان کو اب الیکشن کمیشن آپ دیکھیں گے اگلے 5-7 دن میں نائل کرے گی، اور انہوں نے وہ بھی اس میں بھی پیش رفت کیا ہے آج، جو کہ پہلے سزائیں ہوئی تھی۔ تو یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، اور یہ اس پہ شہباز شریف ذمہ داری تو اس کی ہے، وہ میں جانتا ہوں اس کی مجبوری بھی، شہباز شریف کی مجبوری ہے کہ اس نے کسی اور کے پاؤں پکڑنے۔ اب اگر اس قسم کی حالت ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ان دو پہ ہی لگتا ہے نا پنجاب کی سزائیں، اور سزائیں بھی دی ہیں اس طرح۔ یہ دیکھیں جوڈیشری نے کس طرح اپنے آپ کو قبر میں، ہر کسی نے اپنی جج نے اپنی قبر کھود کے اس میں لیٹ گیا۔ یہ سزائیں اس قدر، اور یہ جمعرات 31 جولائی کو ہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ مقدمات بھی 5 کو غالباً لگے ہوئے ہیں، پر 5 تاریخ کو اس جماعت نے ایک کال دی ہے، اس کا پتہ نہیں کامیاب ہو کہ ناکام ہو، اب ذرا زیادہ بڑھ کر اس کا گھبرا جائے گا کہ یہ 10 سال سزا ہی دیتے ہیں، اور یہ تو ہمیں بھی شاید، پر اگر وہ نکل آیا اس کے باوجود تو پھر یہ سب گئے ہیں۔ اب اس لیے ان کو سزائیں آج سنائی جا رہی، اور جج اس میں تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ دہشت ڈالنی ہے کہ 5 اگست کو بچو باہر نہ نکلو۔ یہ تو صاف، یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو افسر شاہی یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ایک ادارہ ہے وہ اس کو کوئی مطلب ہے کون سکھائے سمجھائے کہ سیاست میں آپ کا کام نہیں ہے، آئین کے تحت آپ نے حلف لیا، اور اس سے بڑا نقصان ہوگا اس قسم کی کارروائیوں سے۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ اپنا پیپلز پارٹی یہ بتائیں کہ جس نے پریس کانفرنس کر لی ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جس نے پریس کانفرنس نہیں کی سمجھ رہی وہ کہتے ہیں وہ تو پھر جب ثواب دیدی انداز میں وہ کر رہے ہیں،
آئین اور قانون کے تحت ثوابدیدی اختیارات نہیں ہوتے ہی نہیں آپ نے جو آرڈر پاس کرنا ہے اس کی آپ نے دلیل دینی، اس کی اگر شہادت ہے، اگر عدالت ہے تو اس نے شہادت لینی ہے، اس نے شہادت ریکارڈ کرنی ہے، شہادت ریکارڈ کر کے اس نے پھر بحث سننی ہے دونوں کا، پھر اس کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے۔ اب یہاں بڑی عدالتیں اس کو ان کو ریلیف دیں گی یا کہ کیا ہائی کورٹس میں رجوع کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ خاص طور سے بیٹے جو امریکہ میں گئے ہیں، انہوں نے ٹرمپ سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی، کیا اس کا کوئی ریلیف ملنے کا کوئی چانس لگ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان کو کوئی ہائی آپ کو کب تک نظر آ رہی ہے؟ ابھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابھی نظر نہیں آ رہی، امریکہ سے ریلیف ملنے کی امید ہے۔ اب یہ نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کو عدالت عالیہ سے کوئی ریلیف ملنے کا؟ عدالت عالیہ تو خود ملوث ہوئی بھی ہے، اس میں ملوث ہے ان کو سزا کرانے میں۔ پھر ایبسلوٹلی ناٹ کہاں جائے گا؟ اور لوٹ جائے گا، آ جائے گا یار، کہ جس کا ووٹ ہے اور اس کے جسم میں جان ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو سب جتنی آپ ہمدردی دیتے ہیں تحریک انصاف ہاں۔ کو، کیا